بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسند احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا اور اس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے اور مجھے کوئی بچہ سونپ دو، میں اس کو جادو سکھا دوں۔ چنانچہ ایک ذہین لڑکا اس سے تعلیم لینے لگا۔ لڑکا جادوگر کے ہاں جاتا تو راستے میں راہب کا گھر آتا تھا، جہاں وہ عبادت میں اور وعظ و نصیحت میں مشغول ہوتا، یہ بھی کھڑا ہو جاتا تھا اور اس کے طریقہ عبادت کو دیکھتا اور وعظ سنتا۔ آتے جاتے یہاں رک جایا کرتا تھا۔ جادوگر بھی اس کو مارتا اور باپ بھی، کیونکہ وہاں بھی یہ دیر سے پہنچتا اور یہاں بھی دیر سے آتا۔ ایک دن بچے نے راہب کے سامنے یہ شکایت پیش کی۔ راہب نے کہا کہ جب جادوگر تم سے پوچھے کہ کیوں دیر ہو گئی تھی تو تم کہنا کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والے پوچھیں کہ کیوں دیر ہو گئی ہے تو کہنا کہ جادوگر نے روک لیا تھا۔ اور یوں ہی ایک زمانہ گزر گیا۔ ایک طرف تو وہ جادو سیکھتا تھا اور دوسری طرف کلام اللہ سیکھتا تھا۔ ایک دن یہ دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک ہیبت ناک زبردست سانپ پڑا ہوا ہے، جس نے لوگوں کی آمد و رفت بند کر رکھی ہے۔ ادھر والے ادھر اور ادھر والے ادھر کھڑے ہیں اور سب لوگ ادھر ادھر پریشان ہیں۔ اس نے دل میں سوچا کہ آج موقع ہے کہ میں امتحان لوں، راہب کا دین خدا کو پسند ہے یا جادوگر کا دین خدا کو پسند ہے۔ پھر اس نے ایک پتھر اٹھا کر اور یہ کہہ کر اس پر پھینکا، اے خدایا، تجھ کو راہب کا دین جادوگر کے دین سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو ہلاک کر دے تاکہ لوگوں کو اس بلا سے نجات مل جائے۔ پتھر لگتے ہی جانور ہلاک ہو گیا اور لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ اور پھر لڑکے نے جا کر راہب کو خبر دی۔ اس نے کہا، پیارے، آج کے دن تو مجھ سے افضل ہے، اب خدا کی طرف سے تیری آزمائش ہو گئی۔ اگر ایسا ہوا تو لوگوں کو میری خبر نہ کرنا۔ اب اس بچے کے پاس حاجت مند لوگ آنے لگے۔ اس کی دعا سے مادرزاد اندھے، کوڑھی، جزمی، ہر قسم کے بیمار اچھے ہونے لگے۔ بادشاہ کے ایک نابینا وزیر کے کان میں یہ بات پڑی تو وہ بڑے تحفے طوائف لے کر بچے کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، مجھے شفا دے دو اور یہ سب مال تم رکھ لو۔ اس نے کہا کہ شفا میرے ہاتھ میں نہیں، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا۔ شفا دینے والا اللہ واحد لا شریک ہے، اگر تو اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں تمہیں دعا دوں گا۔ اس وزیر نے اقرار کیا اور بچے نے دعا کی اور اللہ نے اسے شفا دے دی، اور وہ بادشاہ، اس کی آنکھیں بالکل روشن تھیں، اور بادشاہ نے اس سے حیران ہو کر پوچھا کہ تمہیں یہ آنکھیں کس نے دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ تو بادشاہ نے کہا، ہاں، یعنی میں نے دی؟ وزیر نے کہا، نہیں، میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہے۔ اب بادشاہ نے اس کی مار پیٹ شروع کر دی اور اسے طرح طرح کی تکلیفیں دی اور پوچھنے لگا، تجھے یہ تعلیم کس نے دی؟ آخر اس نے بتایا کہ میں نے اس بچے کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔ اس نے اسے بلایا اور کہا کہ اب تم جادو میں کامل ہو گئے ہو، تم اندھوں کو دیکھتا اور بیماروں کو تندرست کرنے لگے ہو۔ اس نے کہا، غلط ہے، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا اور نہ ہی میں جادوگر ہوں، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کہنے لگا، اللہ تو میں ہی ہوں۔ اس نے کہا، ہرگز نہیں۔ بادشاہ نے کہا، میرے سوا تو کسی اور کو رب مانتا ہے؟ تو اس نے کہا، میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہے۔ اس نے اس بچے کو طرح طرح کی سزائیں دینے شروع کر دی، یہاں تک کہ راہب کا بھی پتہ لگا لیا اور اس سے پکڑوا کر کہا کہ اسلام چھوڑ دیں۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اسے آرے سے چروا دیا۔ پھر اس نوجوان سے کہا کہ تو بھی دین اسلام سے پھر جا۔
اس نے بھی انکار کیا تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس سے فلاں پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، اگر وہاں جا کر یہ باز آ جائے تو اچھا ہے، ورنہ وہیں سے دھکا دیں۔ چنانچہ سپاہی اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ جب اسے دھکا دینا چاہا تو اس نے ایک دعا پڑھی کہ اللہ جس طرح تو چاہے مجھے نجات دے۔ اس کی دعا کے ساتھ ہی پہاڑ ہلا اور سپاہی لڑھک گئے اور ایک بچہ ہی باقی بچا، اور وہاں سے بچہ بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے پوچھا یہ کیا ہے، میرے سپاہی کہاں ہیں؟ بچے نے کہا خدا نے مجھے بچا لیا اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ بادشاہ نے اپنے دوسرے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ اور سمندر میں پھینک آؤ۔ یہ لوگ اس کو لے کر چلے۔ بیچ سمندر کے پہنچ کر جب اسے پھینکنا چاہا تو پھر لڑکے نے دعا کی یا اللہ جس طرح تو چاہے مجھے بچا لے۔ دعا کے ساتھ ہی موج اٹھی اور سارے کے سارے سپاہی سمندر میں بہہ گئے، صرف وہی بچہ باقی بچا، اور وہ بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے رب نے مجھے بچا لیا، تو چاہے جتنی بھی مرضی تدابیر اختیار کر لے، میں ہلاک نہیں ہوں گا۔ صرف ایک ہی صورت ہے، اگر جس طرح میں چاہوں تو اس طرح مجھے مار سکتا ہے۔ اس بچے نے کہا کہ تمام لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا اور پھر مجھے کھجور کے تنے پر سولی چڑھا اور میرے تیر کو میری کمان پر چڑھا۔ ترجمہ یعنی اللہ کے نام جو اس بچے کا رب ہے پڑھ کر تیر میری طرف پھینک، وہ مجھے لگے گا اور میں مر جاؤں گا۔ تیر بچے کی کھوپڑی میں لگا، اس نے اپنا ہاتھ اس جگہ رکھ لیا۔ چاروں طرف سے یہ آوازیں بلند ہونے لگی کہ ہم اس بچے کی خدا پر ایمان لائے۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے ساتھی بڑے گھبرائے اور کہنے لگے ہم تو اس بچے کی تدابیر سب لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہم نے اسے اسی لیے قتل کیا تھا کہیں اس کا مذہب پھیل ہی نہ جائے، لیکن جو ڈر تھا وہی سامنے ہوا اور سب مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا اچھا یہ کرو کہ تمام محلوں اور علاقوں میں خندقیں کھدواؤ اور ان میں لکڑیاں ڈال کر آگ لگا دو۔ سب لوگوں نے صبر اور سہارے کے ساتھ آگ میں جلنا منظور کیا۔ البتہ ایک عورت جس کی گود میں دودھ پیتا بچہ، ذرا اس کے بچے کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دی اور اس بچے نے کہا اماں کیا کر رہی ہو، تم حق پر ہو، صبر کرو اور اس میں کود پڑو۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔